بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چند روز قبل دارالعلوم حقانیہ کے نئے محتمم اور جمعیت علماء اسلام کے سندھ گروپ کے سربراہ حامد الحق حقانی بھی ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح جنوبی اضلاع میں وقتاً فوقتاً کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان اور افغانستان دونوں کے تعلقات بھی اس وقت کشیدگی کے شکار ہیں۔ آج کے جرگے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کیا ہے اور دہشت گردی کی حالیہ لہر میں اضافہ کیوں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب طاہر خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خراسان ڈائری سے تعلق رکھنے والے جناب احسان ٹیپو محسود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے افتخار فردوس صاحب۔ وہ دونوں بھی افغان اور ٹیررزم کے امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں ٹیررزم میں اضافہ ہو گیا یکدم اور بہت پیک تک چلا گیا؟ یہ چیز بڑی ایکسپیکٹڈ تھی، یعنی آپ اگر دوسری طرف دیکھیں کہ جس طریقے سے جو پاکستانی طالبان کے مختلف گروہ ہیں، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، لشکر اسلام، ان کا جو بلڈ اپ آپ دیکھیں، خاص صرف جنوبی اضلاع میں نہیں، یعنی کانسنٹریشن ان کی زیادہ تر جنوبی اضلاع میں ہے، لیکن اب ان کی وہ ہو رہی ہے مالکن ڈویژن کی طرف بھی، پشاور کے جو آؤٹ اسکرٹس ہیں، خاص کر خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹس، وہاں پہ بھی، تو یہ چیز کافی حد تک ایکسپیکٹڈ تھی۔ اور اسی دوران یعنی آئی ایس کے پی کی طرف سے ان کا جو پروپیگنڈا ہے، تو وہ اگر کوئی بھی اس کو مانیٹر کرے تو اس سے یہ وہ یعنی انڈیکیشن ملتی تھی کہ آئی ایس کے پی بھی پاکستان میں کچھ بڑے طرز کے حملوں کی پلاننگ کر رہی ہے، اور جس کی ہم نے وہ پھر چیز دیکھی کوڑا خٹک میں، جس طریقے سے حالانکہ گروپ نے ابھی تک رسپانسبلٹی قبول نہیں کی، لیکن پورا جو پیٹرن ہے وہ وہی آئی ایس کے پی جس طریقے سے حملے کرتی ہیں اور جس طرح مخالف مکتبہ فکر کو وہ ٹارگٹ پہلے کرتے ہیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ، پھر وہ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے افغانستان میں بھی دیکھی تھی، ہرات میں ایک حملہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک طالبان یعنی مخالف ایک وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی رسپانسبلٹی اس نے نہیں لی، تو کوڑا خٹک کی بھی ابھی تک نہیں آئی۔ تو یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے، بلکہ ابھی ایک خطرناک ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر کی طرف سے 2 حملے کیے گئے، ایک منگو پیر کراچی میں پولیس والے کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی اس نے رسپانسبلٹی لی، اور ایک 2-3 پہلے لاہور میں۔ تو اس گروپ کی بھی یعنی ایک طرف سے وہ پریلیفریشن یا ان کی یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں جو ہیں اس میں ایک پھیلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں اور مزید یعنی جو گروپس ہیں، مختلف جو گروپس آ رہے ہیں اور نئے گروپس بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کارروائیاں جو ہوں گی وہ ہو سکتا ہے صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہ ہوں، بلکہ ملک کے باقی حصے تک بھی بڑھ سکتی ہیں یہ کارروائیاں۔ افتخار فردوس صاحب کی کیا رائے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اضافہ ہو گیا؟ حکومت پاکستان کی نااہلی ہے یا کہ ان کی حکمت عملی ہے؟ صافی صاحب، ایک تو جو لوکل ڈائنامکس ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک تنازع جو ہے وہ کھڑا ہے، اوبیسلی اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو گلوبل چینج ہم دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو شام کے اندر جس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن جو کانفلکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا، جس طرح ممالک اپنے آپ کو جو ہے وہ پلیس کر رہے ہیں اس چیس بورڈ کے اوپر، اور کس طرح کی گیمز جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہیں، تو اس کے اثرات ابھی آئیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے یہ جو ہے بڑی ہے، جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ابھی بھی یہ ہیں کہ ابھی تک اپنے عروج پر نہیں پہنچی۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس طرح تنظیمیں جو ہے وہ آپس میں گڑھ چوڑ جو ہے وہ دوبارہ کر رہی ہیں، اور جس طرح کی موومنٹ جو ہے وہ کراس بارڈر جو ہے وہ شروع ہے، اور یہ صرف پاکستان افغانستان سے نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا اور باقی ممالک سے بھی جو ہے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، جس کی انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو شدید خطرات جو ہے وہ لائق ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ لوکل پرسپیکٹیو کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو احسان نے کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ڈالی، لیکن ہم جس طرح اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہے اس کے نیچے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک گروپ ہے، ایک بڑی تنظیم ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو حافظ گل بہادر جیسا انہوں نے ذکر کیا، ایک تو انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر اپنے آپ کو 16 مختلف تنظیموں میں تقسیم کر دیا، جس میں وہ آپریشنز ان کے سینٹرلائزڈ ہیں لیکن جو کمانڈ ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے گروپس جیسے لشکر اسلام تھا، آلموسٹ تقریباً اس کا نام ختم ہو گیا تھا، وہ دوبارہ آ کر حافظ گل بہادر کے ساتھ انہوں نے ایک آپریشنل الائنس بنایا۔ اس کے علاوہ ایک کچھ خطرات والی بڑے گروپ جس طرح القاعدہ جو ہے ان کا 313 بریگیڈ، الیاس کشمیری والا،
اس نے جو ہے حافظ گل بہادر کے ساتھ جو ہے اپنے الائنس بنائی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس گروپ نے جو پہلے کبھی شمالی وزیرستان سے یا بنو ڈویژن سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، اس نے بلوچستان کے اندر بھی اور اس نے لاہور کے اندر بھی اور حتیٰ کہ کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کلیم کی ہیں، اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا طاہر خان صاحب، یہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی اور باقی حافظ گل بہادر گروپ اور یہ سب، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن اور رابطہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ میری نظر میں گل بہادر اور ٹی ٹی پی کا تو شاید نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹی پی بنی تھی اس وقت سے گل بہادر بعد میں ان کے ساتھ فارملی شامل نہیں ہو، اس وقت سے الگ ہے، اور بعد میں انہوں نے صرف یہ ایک لحاظ سے کہ جب ٹی ٹی پی دیگر علاقوں سے نکل گئی تھی تو وہاں آئے، لیکن اس نے اس کو ٹچ نہیں، کہ شروع میں تھوڑی سی ایک ان کو ایک وارننگ تو نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے۔ یہ شروع میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال اگر کوارڈینیشن ہوتی تو حافظ گل بہادر گروپ شمالی وزیرستان سے جس طرح ذکر بھی ہوا وہاں سے بنو میں حملہ نہ کرتے، یا چلو کراچی اور یا لاہور کا انہوں نے ذکر کیا وہ تو ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا وہ ایک اگر اسلامی تنظیمیں بھی ہو، جہادی گروپس بھی ہو، قومیت اس میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو مسعود ہے، ٹیپو بیٹھے ہوئے ہیں، داوڑ ہے، مسعود ہے، وزیر ہے، وزیر و مسعودوں کا تو ایک تاریخ ویسے ماضی میں بھی ہے۔ جب یہ تنظیمیں نہیں ہوتی تھی، جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو کہتے تھے کہ جی مسعود وزیر کے راستے سے یہ، تو وہ بھی ایک اس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ مسعود ہیں ان کا سربراہ ہے تو وزیر شاید، اور ان کا جب اپنا گروپ ہو، اور یہ جو اس میں لوگ شامل ہوئے، یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ جب یہ بنو والا حملہ ہوا تھا تو 16 جو فوج کے بیان میں ہے، اور جو ویڈیوز بھی آئی اس میں بھی مختلف نمبر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں کہ چونکہ افغانستان میں ایک ماحول بنا ہے انٹی پاکستان، تو اس میں نے سنا ہے کہ گل بہادر گروپ میں زیادہ افغان وہ لوگ جس کا پاکستان سے نہیں لگتا، تو کوارڈینیشن کا میں اس سٹیج پہ جو آج کل، کیونکہ ہر گروپ کہتا ہے کہ میں اب مضبوط ہوں، میں اسٹرانگ ہوں، میں اگر ایک شہر میں جا کر کے کنٹونمنٹ کے قریب میں جا کر حملہ کرتا ہوں، 16 میرے پاس لوگ ہیں، تو یہ جو لوگ اب آتے ہیں نا ان گروپس میں، یہ مختلف ان کے فیکٹر ہے کہ چلو وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک آخری بات کرتا ہوں کہ جب افغانستان کے ساتھ ہمارا جتنا بھی تعلق خراب ہوتا جائے گا، جو کہ اس وقت بھی بالکل ایک لحاظ سے کافی خراب ہے، یہ سیکیورٹی چیلنجز اور ان گروپس کا پاکستان کے اندر کاروائیاں یہ مزید بڑھتی جائیں، کیونکہ ہمارا وہ راستہ اعتماد والا بند ہو گیا کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ایک امکان، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہوگی ہر چیز پہ، ان کی اپنی مجبوریاں ہوگی۔ گنڈاپور صاحب نے جو جرگے والا اعلان کیا ہے اس کی مرکز سے مخالفت ہوئی، یہاں بھی سیاست آ گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جرگہ ایک بڑی چینج لائے گی۔ آپ وہاں پہ اگر تعلقات مزید خراب کریں گے نا ان سے، جو کہ امکان میں نہیں دیکھتا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے مسائل مزید بڑھیں گے۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان پہ ہم الگ سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ احسان، یہ بتائیے کہ کوئی حکومت کی طرف سے انگیجمنٹ یا کچھ ہے ان کے ساتھ، یا کہ نہیں مکمل قطع تعلق ہے؟ اور یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اس کا کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ یعنی حکومت اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں انگیجمنٹ، ہاں، اس میں انگیجمنٹ یعنی اس طرز کی ہوتی رہتی ہے، اور وہ مسلسل کہ جب ٹی ٹی پی کی طرف سے کسی سرکاری بندے کو، آفیشل کو کڈنیپ کیا جاتا ہے تو حکومت اپنے مختلف چینلز کو یوز کر کے مقامی جو مشران ہیں، علماء کرام ہیں، یا ایون پروونشنل گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے براہ راست رابطے ہیں جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، تو ان کو وہ استعمال کر کے وہ مذاکرات ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو آپ ریلیز کر دیں۔ تو اس حد تک تو ہیں، لیکن فارملی جس طرح ماضی میں ایک کوارڈینیشن آپ کہہ لیں یا ایک جو مذاکراتی سلسلہ تھا، تو وہ اس حد تک تو یعنی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ چیزیں ہیں ابھی۔ اور جہاں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے تو وہ تو ایک نئی آپ اسٹریٹجک شفٹ یا ٹیکٹیکل شفٹ آپ کہہ لیں پاکستان ملٹری کی طرف سے، کہ پہلے تو یہ تھا کہ بڑے طرز کے آپریشن وہ لانچ کرتے تھے، پورے ضلع کو وہ کارڈن آف کرتے تھے اور وہاں پہ ہر طرز کا اسلحہ استعمال کرتے تھے، جس سے کافی کولیٹرل ڈیمیج، مقامی لوگوں کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ تو ابھی چونکہ گراؤنڈ پہ جو لوکلز ہیں ان کی طرف سے سپورٹ ہے نہیں،
یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر. تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی یہ اب آپشن لیا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو, لمیٹڈ ٹائم ہے وہ کر لیں, لمیٹڈ ایریا ہو, وہاں پہ نقصان کم ہو سویلینز کا, اور جو ٹارگیٹ ہے ان کو کوشش کریں کہ ان کو وہ اچیو کریں. لیکن اس میں بھی ایک جو مشکل پیش آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے جو بیسز تھے, جو ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے, وہ پرماننٹ ہوتے تھے, یعنی نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان یا سوات میں. اب ان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے کہ انہوں نے میک شفٹ ٹائپ ارینجمنٹس کی ہوئی ہے کہ ایک ہفتہ ایک جگہ وہ رہیں گے, دوسرے ہفتہ وہ دوسری جگہ وہ شفٹ ہو جائیں گے, تو پرماننٹ ان کے بیسز نہیں ہیں. تو اکثر ہم یعنی یہ سنتے ہیں یا خبروں میں آ جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران یعنی کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے سیکورٹی فورسز پہ. تو یہ چیلنجز ہیں اپنی جگہ, لیکن جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ آپ کا جو بارڈر ہے اور وہاں پہ افغانستان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ جب تک صحیح نہ ہو تو یہ ملیٹنسی کا میرے خیال میں بہت مشکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے, بلکہ مزید فیوچر میں چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور شدت کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا افتخار, یہ بارڈر کے مسئلے کیا ہے؟ تورخم میں کیا مسئلہ ہے, غلام خان میں کیا مسئلہ ہے, چمن میں کیا مسئلہ ہے؟ صافی صاحب, یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے. ایک تو مسئلہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جب 9/11 ہوا اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ تھا, لیکن 9/11 میں جب یہ نیٹو کی افواج جو ہے وہ آ گئی تو انہوں نے کچھ جگہوں پر افغانستان میں نیٹو فورسز نے انکرجن کی پاکستان کی طرف, اور کچھ جگہوں پر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آگے چلا گیا. اور یہ جو کچھ کراس بارڈر سٹرائکس ہوتی تھی, آپ کو اگر یاد ہو 2007 سے لے کر 2014 تک ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ ملیشیاز آ جاتی تھی اور فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. یہ ساری باتیں اس بات پہ بیس تھی کہ جب افغانستان کے اندر ایک ایسی طرز حکومت آئے گی اور یہ نیٹو افواج نکل جائیں گے تو تب بیٹھ کر جو ہے اس بات کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. بارٹر کر لیں گے, جرگہ کر لیں گے کہ بھئی یہ جگہ ہماری تھی, یہ آپ کی تھی. انفارچونیٹلی جس طرح باقی دوستوں نے جو ہے وہ بات کی, افغانستان کے ساتھ وہ تعلقات تو بنے نہیں. اب پاکستان کا جو ہمارا سروے آف پاکستان ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کس جگہ پر جو ہے ہمارا بارڈر ہے, تو انہوں نے جو معیار رکھا ہے وہ پانی کا رکھا ہے کہ جہاں سے پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے بس وہ بارڈر ہے افغانستان کا. افغانستان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں, یہ ہم سروے آف پاکستان کے ریزلٹس جو ہے وہ نہیں مانتے. تقریباً 53 ایسے پوائنٹس ہیں اس بارڈر کے اوپر جس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ جاری ہے. تورخم کی آپ نے بات کی, حالیہ وقت میں 0 پوائنٹ سے بالکل جو ہے قریب افغانستان جو ہے وہ اپنی چیک پوسٹ جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سائڈ اپنی چیک پوائنٹ جو ہے وہ قریب بنانا چاہ رہا تھا, ایک بورڈ لگانا چاہ رہا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. خرلاچی کے اوپر تو مسئلہ پرپیچول ہے, کرم چونکہ راستہ بند ہے وہ بارڈر بند ہے. انگور اڈا کے اندر جب مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور پاکستان نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی, یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پناہ پاکستانی شناختی کارڈ ان کے پاس ہیں اور وہ انگور اڈا میں جو ہے وہ رہتے ہیں, لہٰذا ان کو جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ دیا جائے. تقریباً یہ ایک یونین کاؤنسل ہے جو پاکستان نے اس کے اوپر کلیم چھوڑ دیا تاکہ تورخم کے اوپر جو ہے وہ کلیم چھوڑ دیا جائے. جب پاکستانی سائڈ سے جو ہے وہ مصلحت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا, افغان طالبان نے جو ہے اس بارڈر کو جو ہے وہ پرماننٹلی جو ہے وہ بند کر دیا, بلکہ اس کے اوپر بورڈ لگا دیا کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ یا کوئی ڈاکیومنٹ ہو تو اس کو یہاں سے نہیں آنے دیں گے. یہ مسئلے افہام و تفہیم سے حل کرنے والے ہیں, لیکن چونکہ دہشت گردی کا مسئلہ اس کے آڑے آ جاتا ہے, بہت سارے ایسے سٹیکس ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان میں آپس میں جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ گر گیا افغانستان کے ساتھ, کبھی اتنا لو ٹریڈ جو ہے وہ نہیں تھا. ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بڑا ہے کیونکہ سینٹرل ایشیا ممالک کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ کم ہوا ہے, جو تقریباً 64% ہمارا ٹریڈ جو ہے کم ہوا ہے اسٹیٹسٹیکلی, وہ تقریباً 62% وہ ایریا جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. تو اگر یہ صورتحال رہی جو کرنٹلی جو ہے وہ جا رہی ہے, تو یہ تو میرے خیال میں صرف ابھی 53 مقام اور ایسے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ پے در پہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا جائے گا, اور صرف بارڈر کے اوپر پرابلمز جو ہے وہ نہیں بنیں گی, بلکہ جو ہم پاکستان کا دعویٰ ہے اور افغانستان اس کو یعنی گروپ وائز تو ملک کے بیسس پر تو ڈینائی کرتا ہے کہ طالبان آ کر جو ہے افغان باشندے آ کر پاکستان کے اندر کارروائی ہے. پاکستان نے کچھ پروفس بھی جو ہے وہ شیئر کیے ہیں, لیکن افغان طالبان, میری ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے کل جو ہے وہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بطور اسٹیٹ جو ہے ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, اگر کوئی انفرادی طور پر جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ اس کا انفرادی فعل ہے. پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی معاملات جو ہے وہ پاکستان کے اپنے ہیں.
تو مجھے اس میں کوئی اسٹیٹ جو ڈپلومیٹک لیول کی جو سلوشن ہے وہ نظر نہیں آتی جو ڈینجرس ہیں۔ اچھا طاہر خان صاحب، پاکستان میں تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں طالبان کے آنے پہ۔ مجھ سے جو بھی ملتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ یہ طالبان کیوں پاکستان کے مخالف ہو گئے، اور یہ تو یہ تھا وہ تھا، ہمارا تو ایسا تعلق تھا، تو یہ کیا ہوا، کس نے غلطی کی کہ معاملہ یہاں تک پہنچا؟ یہ سوال اہم ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، ہم سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ خوشیاں تو خیر سچ اس طرح نہیں منائی تھی، لیکن چونکہ وہاں جنگ ختم ہوگی تو یہاں ایک توقع تھی کہ یہاں بھی یہی والی صورتحال نہیں رہے گی۔ لیکن پھر یعنی سول اور ملٹری لیڈرز کا جتنے بھی بیانات ہیں اور پھر جتنے ریسرچ رپورٹس ہیں، سب میں یہ ہے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں واقعات بڑھے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو پاکستانی گروپس ہیں، نہ ان کے خلاف اب ڈرون استعمال ہوتا ہے کہ ان کے کسی امیر کو یا اس کو ہٹ کیا جائے، وہ جیلوں میں نہیں ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، اب وہ باہر ہے۔ تیسرے، ان پہ کوئی اب موومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ چوتھا، جو پاکستان کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب اسلحہ مانگ رہے، پاکستان کہتے ہیں کہ اسلحہ ان کے پاس آ گیا ہے، وہ اسلحہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے، کچھ اسلحہ۔ پھر تربیت، جس طریقے سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں ان کی، وہ تو ان پہ آپس میں ہے کہ ان کی تربیت بھی، مین پاور جس طرح میں نے کہا کہ بنو میں 16، تو ہر لحاظ سے وہ ہو گئے اسٹرانگ۔ جب یہاں پر معاملہ ہوا تو افتخار نے ٹھیک کہا کہ یہ والا جو ایشو ہے یہ دیگر معاملات کو پھر آپ کو روکتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ تیسری بات بد اعتمادی کی، انہوں نے طالبان کی حکومت جب آئی تو انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ آپ بات چیت کریں، اور پاکستان نے ان کا مشورہ مان لیا۔ سراج الدین حقانی میزبان رہے اور یہ سارا کچھ ہوا۔ شرائط پہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے شرائط ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو یہاں پر امیر خان متقی صاحب آئے تھے، وزیر خارجہ ان کا، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں موجود تھا، شاید آپ لوگ بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس ہمارا جتنا رول تھا ہم نے وہ رول ادا کر لیا، اب آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ پھر پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی کہ ہم اب لڑیں گے، اب مذاکرات نہیں کریں گے، بریک لگا لیا۔ تو جب آپ لڑیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، وہ ہو گئے مضبوط۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ ریاست تو کمزور نہیں ہوتی، لیکن آپ نے صادق صاحب کو بھیجا، صادق صاحب کو جب دوبارہ ری اپوائنٹ کیا تو وہاں پر ایک اطمینان پیدا ہو گیا تھا کابل کے اندر ودن افغان طالبان کہ شاید پاکستان معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گیا، اچھی ملاقاتیں ہوئی وزیر خارجہ سے، ان کا بیانات پڑھے ملاقات کے بعد، وزیر داخلہ کے ساتھ، وزیر تجارت کے ساتھ اور تاجروں کے ساتھ، نائب وزیر اعظم کے ساتھ جب ملاقات ہو رہی تھی تو اچھا ماحول تھا۔ پاکستانی کڑک چائے کا بھی ذکر ہوا کہ جی وہ پئیں گے، اور پھر وہ کڑک چائے رہ گئی جب صادق صاحب اچانک خاموش ہو گئے کہ کسی نے کہا ہو کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں مسائل۔ مسئلہ یہ ہے، ایک تو حقائق بولنے چاہیے، دوسرے ہاں اگر آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ نے مذاکرات والا آپشن مکمل ختم کر لیا، اب وہ غریب جرگہ بھیجنا چاہتا ہے کیونکہ وہاں ان پہ دباؤ ہے، روزانہ حملے ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ سیاست بناتے ہیں کہ جی وہ ناکام ہو گیا ہے، صوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ صوبہ ناکام کیوں نہیں ہوگا؟ صوبے کے پاس کیا ہے؟ صوبہ کیا کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو میرے خیال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو افغان طالبان میں انکار اس نے نہیں کیا۔ جب 3 سال پورے ہو گئے، ذبیح اللہ مجاہد انڈیپینڈنٹ اردو کو جو انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم تیار ہیں، تو اگر وہ تیار ہے تو میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ چلو یہ امن کیسے آ سکتا ہے اور صلح کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں ایسا افغانستان میں بعض حلقے یہ الزام لگاتے رہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں ہے، لیکن اب داعش کے امپورٹنٹ فگر شریف اللہ جو پکڑے گئے اور امریکہ کے حوالے کیے گئے، تو اس سے تو کچھ اس دعوے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اور یہ شریف اللہ کا قصہ کیا ہے؟ ہاں بالکل، افغان طالبان کی طرف سے ان کی یہ جو انٹیلیجنس ہے GDI، اور ان کا ایک ادارہ ہے المرصاد کے نام سے، تو وہ مسلسل یہ چیزیں وہ یعنی کلیم کرتا ہے کہ ISKP جو ہے اور ISPP اسلامک اسٹیٹ پاکستان پروونس، یہ بلوچستان میں، پاکستان میں۔ ابھی تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کچھ اس طرح کی بات بھی کہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے۔ تو یہ الزامات تو ہے، تو مجھے یہ زیادہ الزامات کی حد تک یہ چیز لگ رہی ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان وہ کہہ رہا ہے کہ TTP حافظ گل بہادر لوگ افغانستان میں بیسڈ ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ یہ تھیوری لے کے آئے ہیں کہ ISKP پاکستان میں ہے۔ اور جہاں تک یہ شریف اللہ صاحب کا تعلق ہے،
تو یہ تو اس کی کافی ہسٹری ہے، یعنی جو ملیٹنٹ ہسٹری ہے، انہوں نے جو بڑے بڑے حملوں میں شرکت کی ہے، یعنی اس میں براہ راست خود یعنی ملوث رہے 2016 میں کابل میں جو یو ایس ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا جس میں 11 کے قریب گارڈز مارے گئے تھے، اس میں یہ براہ راست خود ملوث تھا، خودکش حملہ کو وہاں تک پہنچانا. پھر یہ 2021 میں جو کابل آمد کردے ایئرپورٹ پہ، اس میں پھر کراکس سٹی ہال میں ماسکو میں جو حملہ ہوا تھا بڑے طرز کا، تو اس میں بھی یعنی 3 جو ہیں اس میں تو براہ راست اس نے ایڈمٹ کیا ہے. ایف بی آئی کے جو آفیسرز آئے تھے، میرے خیال میں پاکستانی آئے تھے، انہوں نے جو ایفیڈیوٹ وہاں پہ ورجینیا کورٹ میں سبمٹ کرائی ہے اور اس کو پیش کیا ہے، تو ان کے اس ایفیڈیوٹ میں یہ خود یعنی اس چیز کو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اس میں براہ راست ملوث ہوں، اور ان کو کچھ تصاویر دکھائی گئی ہیں تو انہوں نے اس کو بھی وہ کیا ہے کہ ہاں یہ میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا، خاص کر جو ماسکو میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے آئی ایس کے پی کے. تو یہ جو آپریشن تھا تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ صرف پاکستان اور سی آئی اے کے بیچ میں تھا، تو اس میں ریجنل سطح پہ بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کی وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہے. وہ ماسکو کی طرف سے بھی، وہ ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے بھی ہو، پاکستان اور سی آئی اے کے بیچ میں تو ڈیفینیٹلی چیزیں تھیں. اور لیکن جس طریقے سے اس کو یعنی ٹرمپ نے سیلیبریٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ یعنی ایک بڑی اچیومنٹ قرار دیا، تو میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی آپ ون کہہ لیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس کو ایک نئی اوپننگ ملی ہے تعلقات کو اسٹیبلش کرنے میں. افتخار، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے اسلحے کی بار بار ذکر کر رہا ہے، تو کیا وہ کوئی افغانستان میں دوبارہ مداخلت کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں امریکہ کبھی افغانستان سے جدا ہوا ہی نہیں. اگست 15 2021 میں انہوں نے انخلا کیا، افغانستان سے جدا نہیں ہوئے. اور افغانستان کے لحاظ سے جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، آبویسلی مجھے ایک اس کے برعکس جو ہے کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ امریکن انٹرسٹ افغانستان سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. پرٹیکولرلی جو یو اے ای کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر جو میٹنگز ہوئی، جس میں سراج الدین حقانی ان کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، کچھ اور طالبان کے فگرز بھی جو ہے وہ گئے، اس میں تو لگتا ہے یہی ہے کہ جو اب امریکی رول ہے وہ یو اے ای کے ذریعے جو ہے کابل کے اندر جو ہے وہ راؤٹ جو ہے وہ ہوگا. اور اس کے بہت سارے جو ہے یعنی محرکات جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ اسلحے کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اسلحہ کیوں نہیں لے جایا گیا؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ اسلحہ اس لیے نہیں لے جایا گیا کیونکہ اس کو لے کر جانے کا خرچہ جو ہے وہ وہاں پر رکھنے سے جو ہے وہ زیادہ تھا، تو انہوں نے اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. یہ پولیٹیکل یا ریٹوریکل جو ہے سوال و جواب تو جو ہے وہ ہو سکتے ہیں امریکہ کی طرف سے، لیکن اس کی کوئی فزیکل وائبلٹی لگتی نہیں ہے کہ واقعی میں اسلحہ یہاں سے لے کر جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں امریکہ کے اندر اپنے عوام کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہوں گی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ دکھانے کے لیے ہیں. جہاں تک دیکھیں شریف اللہ کی کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے جو ہے 2 بندے جو ہے جو واقعی میں وہ بھی مانے ہوئے تھے، کیونکہ جب اس قسم کے ایک ڈیبیٹ ہے صافی صاحب، سوری مجھے 1 منٹ دے دے، ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں افغانستان کی طرف سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، اور ایسے ہی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. آج صبح جو ہے میں دیکھ رہا تھا کچھ بہت سینئر انڈین جرنلسٹ نے بھی جو ہے وہ اپنے انٹیلیجنس کے سورسز کوٹ کر کے یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے. یہ بد اعتمادی کا جو ہے ایک اندیہ ہے ممالک کے درمیان میں. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں سی آئی اے نے جو ہے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو کہا کہ آپ آپریشن کریں، یہ ہماری انفارمیشن ہے، آپ ان کو جو ہے یہ بندہ جو ہے مطلوب تھا، تو لہٰذا جو ان کو مطلوب تھا تو وہ ان کے لیے بڑا آدمی تھا، چاہے آپ اس کو کہیں گے وہ ماسٹر مائنڈ تھا یا نہیں. پھر جو یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ داعش والے جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، کسی دن اس پہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے کہ وہ کیا ہوا تھا اور یہ آپریشنز کس طرح جو ہے وہ سارے ہوئے تھے. لیکن داعش والے تو امریکہ میں بھی جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، بلکہ ارجنٹینا میں بھی جو ہے پچھلے سال کے اینڈ میں جو ہے ایک ان کا سیل جو ہے وہ پکڑا گیا، تو کیا ارجنٹینا ان کو پیسے دے رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ آؤ. تو یہ جو بات ہے داعش سے جو ہے ریلیٹڈ، چائنا بھی اس کا سفرر ہے، آئی ایس کے پی نے ان کے اوپر بھی اٹیکس کیے ہیں، اتنے امریکیوں کے اوپر نہیں کیے جتنے چائنیز کے اوپر کیے ہیں. رشیا کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان کے اوپر کیا، ایران کے اوپر کیا. اگر تو یہ 7 مہینے سے جو لمبا آپریشن چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تقریباً اس میں 21 ممالک کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن آبویسلی امریکہ کو مطلوب یہ تھا، باقیوں ممالک کو باقی لوگ جو ہے وہ مطلوب تھے.
لیکن اس کا حل جو ہوگا، داعش کو فائدہ ہوگا اس کا، اگر پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ طاہر خان صاحب، یہ جو کرم ایجنسی میں جو انسانیت بلک رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5 مہینے سے، تو اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات سے، یا ٹی ٹی پی سے، یا داعش سے، یا کہ نہیں اس کے ڈائنامکس مکمل مختلف ہے؟ نہیں، وہاں تو یہ جو مسئلہ تازہ ہوا ہے، ماضی میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک سیکٹیرین معاملہ تو رہا ہے، لیکن یہ والا اس طرح سیکٹیرین شروع میں نہیں تھا جس طرح کہ بعد میں بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، اس میں بعد میں، شروع میں نہیں، بعد میں جب معاملہ طویل ہوتا رہا تو وہ تیسرا ایلیمنٹ اس میں بالکل آ گیا تھا۔ اور یہ جو 1 جنوری کو کوہاٹ معاہدے کے بعد وہ جو حملے ہوئے ہیں، پھر جو ویڈیوز آتی ہے، پھر جو سر کاٹتے تھے، وہ دونوں سائیڈ کے لوگوں نے کیے ہیں، تو اس میں وہ والا فیکٹر تھا، وہ لوگ بالکل آ گئے تھے۔ لیکن ایک سوال ضرور ریاست سے ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم پاڑا چنار سے ٹل تک روڈ 5 مہینے میں نہیں کھول سکتے تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ اتنے کمزور ہیں۔ یہ والا اس پہ سوچنا پڑے گا، کل کوئی اور اٹھے گا اور وہاں پر روڈ بند کرے گا۔ اور یہ کرم کا مسئلہ محدود پھر نہیں رہا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اٹیکس ہو گئے تھے قافلوں پہ تو کراچی میں بھی وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوا۔ پھر پہلے اہل تشیع نے شروع کیا، بعد میں جناب یہاں پریس کانفرنس اسلام آباد میں اہل سنت جماعت ہوگا، انہوں نے بھی کر دیا الگ الگ، پھر کراچی میں پھر پولیس نے ایکشن کیا، تو معاملہ پھر محدود نہیں رہتا۔ لیکن یہاں پر ریاست کمزور ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جرگہ ہو گیا، جرگہ میں لوگ موجود تھے، بعد میں اسلام آباد میں جرگہ میں بھی اس میں گیا تھا، وہ پھر لوگ ہیں کہ ہم نے بغیر ریاست کے اور وزراء کے بیٹھنا ہے، پھر پشاور میں بیٹھے، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ خلاچی کا ذکر اس نے کیا، خلاچی تقریباً تیسرا اہم بارڈر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ غلام خان بند، انگور اڈا بند، ضیاء الحق سرحدی کو تو آپ جانتے ہیں پشاور میں، وہ تو ایک بزرگ آدمی ہے نا، افتخار پھر پشاور کا ہے، وہ پرسوں رونا شروع کر دیا اس 70 سال کے تقریباً عمر کے بندے نے، کہ ہم نے اپنی عمر میں یہ والی حالت نہیں، بے حسی نہیں دیکھی تھی جو کہ اب ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کا سوال ہے، مطلب ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم معاملات کی حل کی طرف جا رہے ہیں یا ہم مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کرم کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کرم کا ایک تو یہ کہ اس کا ٹی ٹی پی اور اس سے بھی اتنا تعلق نہیں، یہ پری پارٹیشن سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ پیور یعنی جو میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی سیکٹیرین وہ اینگل ہے۔ ٹھیک تب ہو سکتا ہے کہ اس کرم کے حوالے سے اسٹیٹ کو یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس کو فورسفلی یعنی یوز آف فورس کرنا ہوگا، وہاں پہ اس کو انٹروین ہونا ہوگا، وہاں پہ انہوں نے جو بنکر بنائے، جو اسلحہ ہے، وہ چیزیں ڈی ویپنائز کرنی ہوں گی، اور بارڈر پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو پراکسی ایلیمنٹ ہے وہاں پہ، کہ تیسرے ملک سے لوگ آ کے یہاں پہ لڑنا شروع کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے کے یہاں پہ بھیجا جاتا ہے، یہاں پہ وہ اپنی ریاست کی باتیں شروع کرتے ہیں، یعنی پاکستان سے لوائلٹی نہیں کسی اور ملک سے، اس پہ کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ یعنی اس ملک میں یہ تماشا جو ہے کہ ایک طرف سے تو ان کو کسی کو بین ڈکلیئر کیا جاتا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، اور دوسری دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کھلے عام وہ جاری ہوتی ہیں، وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے وہ جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں۔ یہ پروونشل گورنمنٹ اتنے عرصے میں روڈ کیوں نہیں کھلوا سکی؟ پروونشل گورنمنٹ سے جب آپ بات کریں، اور ہم تقریباً دوسرے دن اس سے بات کرتے ہیں کرم کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ہماری عملداری ہے نہیں، سب چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے کمشنر کو ہارٹ ہو، وہ سب چیزیں جو ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے سیکورٹی کے سینئر لوگ ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہماری وہاں پہ اتنی سہ نہیں۔ اور جو ملکان ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ اور یہ چیز میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ ان کی وہاں پہ یعنی پچھلے جو 20 سال میں فاٹا کے جو حالات بنے ہیں تو وہاں پہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ تقریباً کولیپس کر گئی ہے، جو پولیٹیکل بڑے بڑے مشران تھے، فگر تھے، وہ بھی اب زیادہ تر وہ یعنی ان کے براہ راست معاملات جو اب طے ہو رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ صوبائی حکومت کے ساتھ یا کمشنر وغیرہ کے ساتھ۔ افتخار، ظاہری بات ہے بلوچستان میں بلوچ مسئلہ ہے، یہاں پہ طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، ادھر سے داعش ہے، یہ مختلف قسم کے مسائل، کرم میں الگ نوعیت ہے۔ قومی سطح پہ ان چیزوں کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کنسنسس، اختلاف رائے، جو کنسنسس امانگ ہوں پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز۔ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہیں پر، آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے،
میں آپ کو یہ بتاؤں صافی صاحب، میں 2 جرگوں میں گیا کرم میں جب یہ بات ہو رہی تھی، تو وہ علاقائی مشران کو جو ہے جب انہوں نے بلایا اور وہ بات کرنے کے لیے آئے، تو پہلے ایک فریق آیا، دوسرا فریق آیا، غالباً انہوں نے باہر ایک دوسرے کے ساتھ بھی مشورہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ریپلیس ہو چکے ہیں، ہماری تو کوئی عملداری اب رہی نہیں، آپ ان لوگوں سے بات کریں اب جن کو آپ نے اسٹیک ہولڈرز بنایا ہوا ہے، ہمارے تو کوئی اسٹیک سب بچے نہیں۔ اصل میں کرم کا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ نے فاٹا جو ہے وہ ختم کر دیا، لیکن چاہتے یہ کہ سہولت کاری جو ہے وہ فاٹا والی ہو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا صافی صاحب۔ اور وہ گورننس کا یہ برا حال ہے جو ٹیپو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو امپوز نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ 500% متفق ہوں، کیونکہ جو کرم کی اگر آپ اس کو زمینی تنازع جو ہے کہہ کر پیش کر رہے ہیں، 18 مہینے پہلے کے پی گورنمنٹ کو سبمٹ ہو چکا ہے کہ یہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن اسٹیٹ 18 مہینے تک اس کو امپوز نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ وہ فیلئر آف گورننس ہے۔ چاہے آپ اس کا بلیم سیکیورٹی فورسز پہ ڈال لیں، چاہے گورنمنٹ پہ ڈال لیں، لیکن یہ سسٹم کے کولیپس کی نشانی ہے۔ جو پولیٹیکل کنسنسس کی جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر آپ کرم کے حالات دیکھ لیں، یہ آپ ایک مثال کے طور پہ لے لیں، یا بلوچستان کی مثال جو ہے وہ لے لیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، جن کی شاید دوسری سائٹ پر بھی سوچ بچار جو ہے وہ چلتی تھی، ان کو تو آپ نے مکمل طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ سے جو ہے وہ باہر کر دیا۔ ان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس جرگے کی بات کر رہے ہیں وہ کے پی گورنمنٹ سے صرف تجویز کنندہ نہیں تھی، آپ وہ میٹنگ نکال کے دیکھ لیں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے اسٹیٹ کو کہا کہ بھائی ہمارے اس سائٹ پہ تعلقات ہیں، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ جرگہ جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو اگر آپ ایک ہی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ذمہ دار ہیں اور باقی کام نہیں کر رہے، تو پھر بلیم بھی جو ہے وہ ایک ہی بندے پر آئے گا، وہ سب کے اوپر بلیم جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ طاہر خان صاحب، حامد الحق حقانی وہ کیوں نشانہ بنے اور کس کا نشانہ بنے؟ کس کا نشانہ تو ایک بات آ بھی گئی کہ ابھی کسی نے ایک باضابطہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن گزشتہ جمعہ والا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو داعش کے حامی بظاہر ان کے جتنی بھی پوسٹیں آئی ہے تو اس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کسی نے ایک لحاظ سے خوشی کا اظہار کیا ہے، کسی نے کہا کہ ایک اور بندہ بھی چلا گیا کوئی، تو اس سے ایک تاثر یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید داعش کی کارروائی ہو، اور کیونکہ داعش نے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو، فضل الرحمان صاحب کے گروپ کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کے جتنی بھی آپ اگر ان کی پبلیکیشن پڑھے، ان کے میگزین پڑھے، ان کے آن لائن، تو وہ ان لوگوں یہ ان کے ٹارگٹ میں شامل، وہ مسلکی لحاظ سے کہیں، مذہب کے ان کی جو سوچ ہے اس لحاظ سے کہیں تو زیادہ امکان ان کا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اسی طرح ایک صاف ٹارگٹ کو وہ کریں گے، کیونکہ جمعہ کی نماز میں یا اس کے لیے آپ آئیں گے تو آپ وہاں پر ہر بندے کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک چیز تو ضرور آپ کو ہے کہ ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں۔ میں نے آئی جی کو سنا اسی واقعے کے بعد کہ 17 ہم نے مدرسے کے لیے دیے، مطلب ایک نماز کے لیے مدرسے کے لیے سیکیورٹی ہے، اور 7 ہم نے مولانا کو دیے تھے، حامد الحق کو۔ لیکن وہ یہ بھی بڑی مہربانی میں کہوں، یہ مناسب تو نہیں ہے خودکش امر اور کی کہ اس نے مسجد میں دھماکہ نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھی وہ نہیں دیکھتے کہ بس ٹارگٹ ہے تو اس کو کرتے ہیں، جو جب گھر جا رہا تو اس وقت یہ ہوا تو وہ اس طرف جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سسٹم میں کمزوریاں ہیں۔ اگر 17 اور 7 سیکیورٹی لوگ آپ نے وہاں پر ڈپلائی کیے ہیں تو وہ ناکام ہے نا، اور میرے خیال میں لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال خود بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی جو موجودہ پاکستان کا ماحول ہے ان سیکیورٹی کا، تو کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ جناب طاہر خان صاحب، جناب احسان ٹیپو صاحب، جناب افتخار فردوس صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، توقع کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، آج کے جرگے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔